آپ ظاہری طور پر کچھ اور پالیسی رکھتے ہیں، لیکن اندرون خانہ آپ ان نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کچھ بھی بولو، کچھ بھی کرو، کچھ بھی لکھو، کسی کو بھی جواب دو. کہ جس نے بھی جواب دیا ہے، چاہے مولانا سفیان لاہوری صاحب ہوں یا مولانا عبدالودود صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں. یہ بچے ابھی سے ذہنی طور پر یہ مفلوج ہو رہے ہیں. جو ہمارے بڑے ہیں وہ ایسے ویسے ہیں، ان پہ طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. ایک چیز آپ محسوس نہیں کرتے کہ جو گالم گلوچ ہے، جو بہتان ترازی ہے، اس میں سب سے زیادہ اس وقت جو صف اول میں کھڑا ہے وہ ہمارا مدرسے کا بچہ ہے، ہمارا مذہبی طبقہ ہے، سر پہ پگڑیاں ہیں، مفتیوں کے کورس کیے ہوئے ہیں. جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے تو میں اس پہ سختی نہ کروں. اس لحاظ سے میں اب کوئی ہمارے لوگوں میں سے اگر کوئی جواب دیتا ہے تو مجھے ایسے بچوں پر فخر محسوس ہوا. جمعیت علماء اسلام سین گروپ، جمعیت علماء اسلام فا، جمعیت علماء اسلام قاف، جمعیت علماء اسلام نون، جمعیت علماء اسلام حقیقی گروپ، جمعیت علماء اسلام سینئر گروپ، اس سب کے میں کبھی بھی ایسا بائیکاٹ نہیں ہوا جیسے ہمارا بائیکاٹ ہوا ہے. استاد صاحب کے آس پاس بڑے صاحب الرائے لوگ تھے، سینئر اساتذہ تھے، اب یہ چند نوجوان ہیں، کل کے بچے، اور یہ حضرت کو چلاتے ہیں. الحمدللہ میں نے آج تک بیٹے ہی جنے، باپ کوئی نہیں جنا. سب نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو وفاق سے نہیں نکالیں گے، وفاق کے اندر ہی مجمع کو رکھیں. ایک گلہ رکھتا ہوں کہ میں تو آپ ہی کا بچہ تھا. میرا مقصد یہ کہ وفاق المدارس کو توڑنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے. میں اس شخص کو حلالی النسب نہیں کہہ سکتا. اگر منتیں کرنی تھیں، یہی کرنا تھا، تم لوگ حرکتیں کیوں کرتے ہو، باتیں کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آج کی یہ نشست شاید آپ کے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے اور جس سوال کو لے کر صرف جامعۃ الرشید کے ساتھ جو اختلاف رکھنے والے حضرات ہیں وہی نہیں، بلکہ بہت سارے اپنے احباب جامعۃ الرشید کے فضلاء کرام، پاس آؤٹس، جامعۃ الرشید کے متعلقین، وہ بھی یہ سوال اور اس کا جواب پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. اور آج یہ نشست خاص طور پہ اسی سوال کے جواب میں پوری ہم انشاءاللہ اس نشست کو کریں گے. اور حضرت استاد صاحب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے ساتھ ہمیں یہ وقت میسر ہے، تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سوال یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو شخصیت ہے، آپ کا جو طرز گفتگو ہے، وہ بڑا سافٹ ہے، بڑا نرم ہے، بڑا ناصحانہ ہے، اور اس سے طرز گفتگو کی حد تک یا جب آپ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی نیریٹو بناتے ہیں، تو اس میں آپ کے لہجے کو لے کر کم از کم کسی کو اختلاف نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ آپ کے ادارے کے فضلاء، کچھ آپ کے ساتھ نظر آنے والے لوگ، ساتھی، نوجوان، ان پر ہمارے احباب کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ جب آپ اتنا نرم لہجہ رکھتے ہیں، آپ کسی کا نام نہیں لیتے، آپ براہ راست کسی کو جواب نہیں دیتے نام لے کر، تو یہ جو نوجوان ہیں ان کی تربیت کون کر رہا ہے؟ یہ بھی تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ آپ ظاہری طور پر کچھ اور پالیسی رکھتے ہیں، لیکن اندرون خانہ آپ ان نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی بولو، کچھ بھی کرو، کچھ بھی لکھو، کسی کو بھی جواب دو، اور بالکل رعایت مت کرو. تو یہ کوئی دوہری پالیسی تو نہیں ہے. اس میں مولانا سفیان علی لاہوری صاحب خاص طور پہ آج کل بہت ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اسی طرح عثمان بھائی ہیں، اسی طرح عبدالودود بھائی ہے، اسی طرح اور حضرات ہیں. تو اس حوالے سے آج کی اس نشست میں ہم چاہتے ہیں آپ کھل کر جو بھی بات ہے ہمارے ساتھیوں کے سامنے، ہمارے آڈینس کے سامنے واضح کریں. کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالودود تو بھائی نہیں، عبدالودود خود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجھے کئی حضرات نے فون بھی کیا ہے، براہ راست بھی مجھے کئی لوگوں نے یہی بات میسیجز میں کی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی ظاہری پالیسی تو وہ ہو جس کو آپ کہتے ہیں صبر، تحمل، برداشت، لیکن اندرونی طور پہ آپ اپنے ہی نوجوانوں کو باقاعدہ اس پہ کھڑا کرتے ہیں کہ وہ نام لے کر جواب دیں. تو یہ قول و عمل میں ایک تضاد نہیں ہے کیا؟ تو اس پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کی بات میں اور اس کے عمل میں تضاد ہے یا نہیں، تو اس کو آپ اس پہ دیکھیں، ایک کردار کے اوپر دیکھیں. عملی یہ 20-25 سال ہو گئے مجھے طلبہ اساتذہ میں بات کرتے ہوئے، جامعۃ الرشید کے جو طلبہ اساتذہ ہیں، تو 1-2 دن کی بات نہیں ہے. اور پھر میرا اپنا عمل، میری گفتگو اور عمل، ان دونوں کی تصدیق
اس 25 سال کے عرصے میں آپ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے تو میں بات ہی نہیں کرتا تھا. اور 10 سال ہو گئے مجھے میڈیا میں، اپنے GTR میڈیا ہاؤس سے بات کرنے میں. اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی آتی ہیں، فضلاء کا اجتماع ہوتا ہے اس میں. تو میرے جو تربیت یافتہ اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس وقت جامعۃ الرشید کے جو فضلاء کرام ہیں وہ 5000 سے زیادہ ہیں. اور جو جامعۃ الرشید اور جامعۃ الرشید کے جو کیمپسز ہیں، شاخیں ہیں، جیسے لاہور ہے، گوجرانوالہ ہے، ملتان ہے، بٹل ہے، سوات ہے، اس طریقے سے کراچی میں بھی کئی اور شاخیں کھلی ہوئی ہیں. ان سب میں طلبہ طالبات کی تعداد 10,000 سے متجاوز ہے. اور 2022 سے جب مجمع بنا ہے تو اس میں تقریباً 2 لاکھ طلبہ پڑھ رہے ہیں اس وقت. تو اتنی بڑی تعداد کے اندر، اور خود جامعۃ الرشید کے اساتذہ جن کے اپنے پیجز بھی چل رہے ہیں، وہ ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے. تو اس میں صرف 2-3 لوگ ہی آپ کو ملیں گے جو کچھ بات کر رہے ہیں. تو باقی لوگ ایسی صورتحال میں جب کہ مسلسل مخالفت ہو رہی ہے، کیا کیا القاب دیے جا رہے ہیں، کتنا زیادہ برا بھلا کہا جا رہا ہے، سب و شتم کیا جا رہا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میری گفتگو اور میرے عمل اور اندر اور باہر کی بات اگر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو باہر میں بات کر رہا ہوں اندر بھی وہی ہے. لیکن اس دوران 2 چیزوں کا مجھے سامنا رہا بہت زیادہ. ہمارے جامعۃ الرشید کے بعض بڑے اساتذہ جو دور حدیث کے اساتذہ ہیں، ان میں سے بعض بہت ہی ذمہ دار حضرات نے میری اس پالیسی پر احتجاج کیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنی خاموشی اختیار کرنا، اتنا تحمل، اتنا برداشت، یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ صبر نہیں بلکہ غلوب فی الصبر ہے. صبر میں غلوب ہے. اور پھر اس پہ انہوں نے کچھ آیتیں، حدیثیں اور سیرت اس کے بھی حوالے دیے. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. جو تم پر زیادتی کرے تو اس کے بقدر آپ بھی زیادتی کر سکتے ہیں، اس کا جواب دے سکتے ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر کسی کا تم مواخذہ کرو تو اتنا مواخذہ کرو جتنا تمہارا مواخذہ کیا گیا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، کہ ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے سرکشی کی جاتی ہے یا ان پہ ظلم کیا جاتا ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں. اور لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ جہر بالسوء یعنی سخت بات یا بری بات کو اللہ پسند نہیں کرتے کہ کھلم کھلا کی جائے. الا من ظلم، ہاں اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جواب دے سکتا ہے. تو مجھے کئی حضرات نے اس پہ بات کی، اور مجمع کے ایک بڑے مفتی صاحب ہیں جو ہمارے جامعہ کے بڑے مفتی صاحبان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تفقہ اور ان کا تجربہ، انہوں نے ایک اجتماعی مجلس میں بہت سخت انہوں نے گفتگو کی مجھ سے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میرے خیال میں آپ کو صبر کا ہیضہ ہو گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ غلوب ہے، ہمارا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے. تو ایک تو مجھے اس پر یہ خیال ہوا کہ جب شریعت اجازت دیتی ہے کہ مظلوم وہ بول سکتا ہے، اور قرآن مجید میں صراطاً اس کی اجازت ہے، ادھر سے ہمارے بڑے اساتذہ کرام مفتی حضرات بھی اس پہ بار بار مجھ سے بات کرتے ہیں، کبھی تیز گفتگو بھی کر لیتے ہیں مشاورت میں. تو مجھے خیال ہوا کہ جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے تو میں اس پہ سختی نہ کروں. صحیح. اس کے باوجود جہاں مجھے لگا کہ کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو میں نے نہ صرف یہ کہ ان کو میں نے روکا ہے بلکہ ان کو ڈانٹا بھی ہے. اور اس کی مثال خود آپ، خود عبد الودود بھائی، ان کو کتنی دفعہ کتنی چیزیں میں نے ان سے ڈیلیٹ کروائی ہیں. مولانا سفیان لاہوری صاحب سے ڈیلیٹ کروائی ہیں، انجینئر عثمان یوسف صاحب سے ڈیلیٹ کروائی ہیں، کچھ اور بھی حضرات ہیں. اور بہت میں نے سخت ڈانٹا، اور بعض دفعہ ان سے میں نے گفتگو بند کر دی، اور کئی مہینے ان کا پیج جو تھا وہ میرے کہنے پر بند ہو گیا. ان پہ میں نے پابندی لگائی کہ آپ اپنا پیج استعمال ہی نہیں کریں. تو آج کے زمانے میں کوئی شخص اگر اس پابندی کو قبول کر لیتا ہے کہ اس کی اتنی بڑی ریٹنگ ہے، اتنی زیادہ اس کے چاہنے والے ہیں،
اس کے اے سی اور فین اور پنکھے بہت ہیں، اس کے باوجود اگر وہ اس بات کو مان لیتا ہے تو مجھے ایسے بچوں پر فخر محسوس ہوا الحمدللہ. یہ قابل رشک لوگ ہیں جو اطاعت یہاں تک کرتے ہیں. تو ان حالات میں مجھے یہ لگا کہ کہیں مجھ سے غلو نہ ہو رہا ہو، تو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اگر کوئی اپنے طور پہ کرتا ہے، میں نے کسی سے نہیں کہا، واللہ علی ما اقول وکیل، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے اس کے اوپر. لیکن اگر کسی نے اپنی مظلومیت کا اظہار کیا ہے یا انہوں نے اتنا جواب دیا ہے جتنا ان کو شریعت اجازت دیتی ہے، تو میں نے چشم پوشی کی ہے، میں نے درگزر کیا ہے. اور اس کے باوجود میں خود میرا اپنا عمل اسی پر ہے، ابھی بھی ہے. اور جامعہ رشید کے طلباء، اساتذہ جن سے میری گفتگو چلتی رہتی ہے اور جو لوگ مجھے سنتے رہتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ میں اس بارے میں کتنا حساس واقع ہوا ہوں. دوسری چیز جو میرے لیے بہت تشویشناک ہے وہی کہ جامعہ رشید کے جو طلباء اس وقت جو پڑھ رہے ہیں مختلف شعبوں میں، مختلف شاخوں میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، جامعہ کے مختلف جو کیمپس کھلے ہوئے ہیں ان میں، ان کی تعداد جیسے میں نے پہلے کہا کہ 10,000 سے زیادہ ہے. اور مجمع سے وابستہ جو محتمی حضرات ہیں تقریباً وہ 1200 محتمی حضرات ہیں، 1200، اور ان کے طلباء کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے. تو ان کی طرف سے بھی مجھے یہ کہا گیا کہ ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا جو روزانہ یہ سنتے ہیں کہ ان کا جو بڑا ہے وہ خواجہ سرا ہے اور ان کے مدرسے کو کوٹا کہا جا رہا ہے اور ان کی یونیورسٹی کو اور ان کے مدرسے کو ڈمی یونیورسٹی کہا جا رہا ہے اور ان کو طرح طرح کے القاب سے، اور یہ لوگ بالکل خاموشی سے سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا کالا ہے. جی. تو دال میں جب کچھ کالے کی بات ہوتی ہے یا طلباء کے بچوں کے شکوک و شبہات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یا بعض حضرات نے یہ کہا کہ ان کا مستقبل مخدوش ہے، یہ بچے ابھی سے ذہنی طور پر یہ مفلوج ہو رہے ہیں. جو ہمارے بڑے ہیں وہ ایسے ویسے ہیں، ان پہ طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کو مختلف القابات سے نوازا جاتا ہے، سب و شتم کی جاتی ہے اور طرح طرح کے ان پہ تہمتیں، الزامات لگائے جاتے ہیں. تو یہ بچے آگے مستقبل میں کیا اپنی ذمہ داری ادا کریں گے جو آج ہی شروع سے ہی، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جو طلباء پڑھتے ہیں تو زیادہ تر چونکہ ہمارے یہاں میٹرک شرط ہے اولا کے لیے، تو میٹرک کرنے والا بچہ اچھا خاصا سمجھدار ہوتا ہے اور اس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے اور کچے ذہن کا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ سنتا ہے کہ ہمارے مدرسے کو یہ کہا جا رہا ہے، ہمارے بڑوں کو یہ کہا جا رہا ہے، وہ خود پریشان ہوتا ہے. اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اتنے بڑے طوفان، سب و شتم کے طوفان کو روک سکے. تو یہ ہمارے لیے، مجھے شروع سے ہی بہت زیادہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ہم بیلنس کریں. تو اس موقع پہ جب اس قسم کی صورتحال ہو کہ اگر بولتے ہیں تو مشکل ہے، خاموش ہوتے ہیں تو مشکل ہے، تو اس میں احون البلیتین، 2 مصیبتوں میں سے آسان مصیبت یہ ہے کہ میں خود جہاں تک ہو سکتا ہے میں صبر کروں، اور اگر ہمارے لوگوں میں سے اگر کوئی سلیقے سے جواب دیتا ہے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتا ہے کہ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھی، یا اس پر عمل کرتا ہے کہ جو آدمی مظلوم ہوتا ہے وہ جہر بالسوء، وہ سخت بات جواب میں کر سکتا ہے، یا ہمارے بندے وہ ہیں جو جب ان پہ زیادتی ہوتی ہے تو وہ انتقام بھی لیتے ہیں. تو اگر اس کے اوپر کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں ایک متوازن، جس میں جو غلو فی صبر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ صبر نہیں ہے، صبر میں غلو ہے، تو اس کو ایک توازن بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے میں اب کوئی ہمارے لوگوں میں سے اگر کوئی جواب دیتا ہے تو میں اس پہ کوئی سخت رد عمل نہیں کرتا ہوں، ڈانٹ ٹپٹ بھی نہیں میں کرتا ہوں، لیکن اس کا میں ضرور خیال رکھتا ہوں اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ جس نے بھی جواب دیا ہے، چاہے مولانا سفیان لاہوری صاحب ہوں یا مولانا عبدالحضور صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، اگر ان کے جواب میں زیادتی ہوئی ہے تو مجھے ضرور بتائیں، میں ان سے معافی منگواؤں گا، اس بات کو میں ڈیلیٹ بھی کرواؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی. جی. آپ نے بھی ایک فکر مندی کا اظہار کیا طلباء کے حوالے سے. مجمع کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد طلباء کی وابستہ ہے، جامعہ کے مختلف شاخوں میں ظاہر ہے 10,000 کے قریب طلباء ہیں. یہ خدشہ اپنی جگہ بالکل درست ہوگا اور یقیناً ہے، تبھی آپ نے اس کا ذکر کیا. لیکن ایک چیز آپ محسوس نہیں کرتے کہ جو ماحول ہے، جو گالم گلوچ ہے، جو الزام تراشی ہے، جو بہتان ترازی ہے،
اس میں سب سے زیادہ اس وقت جو صف اول میں کھڑا ہے وہ ہمارا مدرسے کا بچہ ہے، ہمارا مذہبی طبقہ ہے، ہمارے وہ بچے ہیں جنہوں نے پورا درس نظامی پڑھا ہوا ہے، سر پہ پگڑیاں ہیں، مفتیوں کے کورس کیے ہوئے ہیں، اور عمر کا بھی لحاظ نہیں ہے، 50 سال کے لوگ بھی گالیاں دے رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں. تو مذہبی طبقے کا پورا ایک امیج دنیا کے سامنے گیا ہے، یہ والا عدم برداشت والا، بد زبانی والا. الحمدللہ ہمارے جامعۃ الرشید کے جو فضلاء کی 5000 سے زیادہ جو تعداد ہے، آپ کو یقیناً یہ بات محسوس ہوتی ہوگی کہ یہ جو آپ کا صبر ہے، یہ جو آپ کی تربیت ہے، یہ تربیت اگر اس معاشرے میں نہ رہی تو بچے گا کیا؟ تو حضرت یہ بھی تو ایک پہلو ہے جس کو آپ جو یقیناً آپ کے لیے بھی ایک حوصلہ افزا ہے، اور بہت سارے لوگ، کچھ لوگ آپ کو شکایت کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کے معترف بھی ہیں. تو آپ اس تناظر میں اپنے فضلاء سے، اپنے طلباء سے کیا درخواست کریں گے، کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیے، ہمارے طلباء اساتذہ تو قابل رشک ہیں. جتنا انہوں نے صبر سے کام لیا ہے، جتنا انہوں نے اپنے کردار سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہمارے دین میں صبر، تحمل، برداشت، دوسروں کا ادب احترام کتنا زیادہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت قابل رشک ہے. اور اپنے عمل سے انہوں نے ہمارے اکابر سلف صالحین کی سیرت اور سنت کو زندہ کیا ہے. اس حوالے سے میں ان کو بہت شاباش دوں گا، مبارکباد پیش کروں گا، ان کا میں شکریہ ادا کروں گا. البتہ یہ خود ہمارے مدارس کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے. یہ میں تو اپنا ذمہ دار ہوں اپنے اس کا، جو میرے ماتحت ہیں، لیکن دوسرے حضرات کو بھی اس پہ خاص طور پہ غور کرنا چاہیے کہ اپنے مدارس میں جو زیر تعلیم طلباء ہیں یا جو مذہبی جماعتیں ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، وہ اپنے کارکنوں کی اس طریقے سے ان کی تربیت کریں کہ وہ ایک عملی نمونہ پیش کریں انبیاء علیہ السلام کا، ان کے جانشین ہونے کا، اور وہ فرق ثابت کریں کہ دوسرے سیاسی لوگوں میں ہمارے سیاست میں فرق ہے. ہماری سیاست وہ شریعت کے مطابق ہے، تو ہماری گفتگو، ہمارے اخلاق بھی وہی ہونے چاہیے. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ بھی جواب دیتے ہیں، کبھی بولتے ہیں، ان کو اپنا ایک نمونہ پیش کرنا چاہیے. وہ نمونہ ایسا ہو جس سے پتہ چلے کہ ایسے سلیقے سے، حکمت سے، ادب احترام کو سامنے رکھتے ہوئے بھی جواب دیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں جہاں صبر کی ہمیں تلقین کرنی چاہیے، وہاں ایک نمونہ بھی پیش کرنا چاہیے کہ اگر صبر نہیں کر رہے آپ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب مزید صبر کرنا یہ غلو ہے اور یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں اور ہمیں بولنا چاہیے، تو پھر ان کو قرآن حدیث کے مطابق انبیاء علیہ السلام کے جیسے طریقہ کار ہوتا ہے نصیحت کا، خیرخواہی کا، ان کے الفاظ کے اندر، ان کے لب و لہجے کے اندر سوز ہونا چاہیے، ساز نہیں ہونا چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر الفاظ میں، لب و لہجے میں ساز ہے تو سمجھے کہ انبیاء کا طریقہ یہ نہیں ہے، اور اس میں سوز ہے، اخلاص ہے، کڑن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کے راستے پر ہیں. تو دونوں ہمارے پاس طریقے ہونے چاہیے. صبر کا بھی صحیح طریقہ ہونا چاہیے، اور اگر جواب دینا چاہیں، جواب دے رہے ہیں، تو اس کا بھی ایک نمونہ ہونا چاہیے. تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. تو ہمارے خاموشی پر بھی ہم سیرت پر عمل کریں، اور جب ہم بولیں تو بھی سیرت پر عمل کریں. تو یہی صحیح طریقہ ہے. سوز کا ایک مسئلہ حضرت یہ ہے کہ جب سوز کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کو بھی نیگیٹو لے کے، کمزور سمجھ کے کہا جاتا ہے اگر منتیں کرنی تھیں، یہی کرنا تھا، تم لوگ بہت حرکتیں کیوں کرتے ہو، باتیں کیوں، اس سے اور زیادہ کہ بھائی آپ خیر خواہی سے کسی سے بات کر رہے ہو، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی ساز نہیں ہے، کوئی طنز نہیں ہے، کوئی سیدھی بات ہے کہ بھائی، جس طرح مولانا سفیان صاحب نے ابھی کچھ لکھا بھی ہے اور اس میں سوز ہی ہے، تو اس پر پھر یہ رد عمل آتا ہے. تو اس پر کیا پھر طرز عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہمیں لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. آج کی قیادت کا ایک المیہ، یہ بھی بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں. حالانکہ قائد ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلائے. اور انبیاء علیہ السلام تو اس کو نہیں دیکھتے تھے لوگ کیا کہتے ہیں، اکثر لوگ تو اعتراضات ہی کرتے تھے. تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد جو رد عمل ہوتا ہے اس پہ صبر کرتے ہیں. اور رد عمل میں کیا کچھ ہوتا ہے، قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ آپ کو کیا ساحر بھی کہا جاتا تھا، مجنون بھی کہا جاتا، طرح طرح کے اشارے منافقین کیا کرتے تھے. تو آپ نے کیا جواب دیا ان کے مقابلے؟ تو لوگوں کی استہزاء سے متاثر ہو کر اپنے طریقہ کار کو چھوڑ دینا، یا اپنے جواب کے اندر سوز کی بجائے ساز کو شامل کر لینا، یہ غلط ہے.
اس لیے میں یہ اس میں کہوں گا کہ لوگوں کے پیچھے چلنے کی بجائے اگر ہماری یہ جو مذہبی قیادت ہے یا جو بھی ہماری قیادت، اگر وہ آج یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے عقل سے جو کچھ ہم نے طے اس کے پیچھے لوگوں کو چلانا ہے تو لوگ آپ کے پیچھے آ جائیں گے. اور اگر چینلوں کی طرح چینلوں میں پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو یہ دیکھتی ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. جی، ریٹنگ کس سے آئی؟ ہاں، تو ریٹنگ کس سے آتی ہے، اور 1 سال کے بعد اور 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد لوگوں کے رجحانات کیا ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کے رجحانات کے مطابق سارے پروجیکٹ بناتے ہیں، ساری ٹیمیں بناتے ہیں، سارے پروگرام کرتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ پوری دنیا کا متفق علیہ قانون اور اصول ہے، فطرت کا اصول ہے کہ زیادہ تر لوگ کمزور ہوتے ہیں، عقل کے لحاظ سے بھی، معلومات کے لحاظ سے بھی. اس لیے ہمیشہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں اور جو کم عقل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اور ہمیشہ عقل مند اور کم لوگوں نے، اقلیت نے اکثریت کی قیادت کی ہمیشہ سے. خود انبیاء علیہ السلام کا دیکھ لیں. تو اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر لوگوں کی خواہشات کو آپ پورا کرنے لگے تو آسمان زمین تباہ ہو جائیں گے. اور آج ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے مجموعی طور پہ کہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے، جو بھی قائد ہوتا ہے، وہ اس کو سوچتا ہے لوگ کیا چاہتے ہیں. چینل والے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے جو ناظرین ہیں، ویورز، وہ کیا چاہتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ فیس بک پہ چیزیں چلاتے ہیں تو وہ ریٹنگ لینے کے لیے، لائک لینے کے لیے وہ بات کرتے ہیں جس کو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ڈاکٹر وہ اپنے فیصلے کی بجائے وہ دوا دے رہا ہے جو مریض کہہ رہا ہے. جی، اس کو وہ پرہیز بتا رہا ہے جو مریض چاہ رہا ہے، وہ تشخیص کر رہا ہے جو مریض چاہ رہا ہے، تو وہ مریض کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے کہ قیادت طے کرے گی اور اس کے پیچھے لوگوں کو چلائے گی. لوگوں کے پیچھے اگر قیادت چلی، وہ قیادت نہیں ہے، وہ تو خود کارکن ہے. جو لیڈر کارکنوں کے پیچھے چلتا ہے وہ لیڈر ہی نہیں ہے، وہ کارکن بننے کی بہترین صلاحیت رکھتا ہے. اچھا حضرت، یہیں ایک سوال مجھے ابھی نشست اسی موضوع پر چونکہ ہو رہی ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں ایک وقت تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، حضرت استاد صاحب کے آس پاس بڑے صاحب الرائے لوگ تھے، سینئر اساتذہ تھے، ان کے فیصلے میں، حضرت کے فیصلے میں ان کی رائے شامل ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. اب یہ چند نوجوان ہیں، کل کے بچے، اور یہ جناب آ گئے ہیں حضرت کے آس پاس اور یہ حضرت کو چلاتے ہیں، حضرت کو یہ فیڈ کرتے ہیں. حضرت کچھ نہیں بولنا چاہتے، حضرت بالکل، حضرت کا یہ مزاج نہیں ہے. یہ سارے فساد کی جڑیں یہ جو بولتے ہیں، یہ جو فیڈ کرتے ہیں، حضرت وہ آگے آ کے میڈیا پہ بیان کرتے ہیں. تو مجھے وہ آپ حضرت والا کے کال سنایا کرتے ہیں اس پہ، تو میں چاہتا ہوں یہ بات بھی کلیئر ہو جائے. اچھا، ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب تھے، تو حضرت کے پاس آئے اور ابھی وہ حیات ہیں ماشاءاللہ سے، تو نام لینا مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سب چیزیں آپ کو استاد صاحب بتاتے ہیں اور آپ استاد صاحب کے پیچھے چلتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ میں نے آج تک بیٹے ہی جنے، باپ کوئی نہیں جنا. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اچھا مجھ سے آپ پوچھیں کون سی چیز ایسی ہے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استاد صاحب کو پتہ ہے اور مجھے نہیں پتہ. خود ان سے کہا کہ پوچھیں مجھ سے کیا پوچھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، تو بڑے بڑے لوگوں میں 3-4 لوگ ہی ہیں جو جامعہ سے گئے ہیں، اور اس عمر میں 40 سالوں میں اگر چند اساتذہ، چند حضرات وہ کسی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے یا پالیسی سی اختلاف کی وجہ سے یا اپنے طبیعت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر وہ چلے گئے تو یہ تو ایک معمول کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ 3-4 سے زیادہ نہیں ہیں. مجموعی طور پہ تقریباً 10 لوگ ہیں جو ہمارے یہاں سے گئے ہیں، ان میں 6 TTP کی قیادت کر رہے ہیں اور باقی جو ہیں وہ اپنے ادارے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ تو سب جگہ ہوتا ہے. کیا یہ ہمارے سارے بزرگ حضرات یہ دارالعلوم ٹنڈو الیاد میں نہیں تھے؟ جی، حضرت بن نوری، حضرت مفتی ولی حسن صاحب، حضرت مولانا نسیم اللہ خان صاحب، مولانا احتشام الحق صاحب، مفتی شفیع صاحب، یہ سارے حضرات تو وہاں تھے. پھر وہاں سے انہوں نے الگ ہو کر
دارالعلوم کراچی بنایا. پھر دارالعلوم کراچی میں مولانا بنوری بھی تھے, مفتی ولی حسن صاحب بھی تھے, مولانا نسیم اللہ خان صاحب بھی تھے, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, سارے رات وہاں تھے. پھر وہاں سے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالفتاح والارشاد بنایا. ناظم آباد میں مولانا نسیم اللہ خان صاحب نے جامعہ فاروقیہ بنائی. مولانا بنوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بنوری ٹاؤن بنایا. اور دوسرے کتنے حضرات تھے, کسی نے کچھ بنا لیا, کسی نے کچھ بنا لیا. پھر جامعہ فاروقیہ سے کتنے مدرسے بن گئے, نیو ٹاؤن سے کتنے مدرسے بن گئے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اپنے کسی فقہی حوالے سے یا اپنے مزاج کے حوالے سے یا مسلمانوں کے فائدے کے حوالے سے اگر کوئی الگ سے مدرسہ بناتا ہے یا الگ سے کوئی چیز, تو یہ ایک معمول ہے. صحیح. اور میں اس پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا کہ جو ہمارے مجمع بنانے سے اتنا زبردست ہمارا بائیکاٹ ہوا ہے. جی. میں تھوڑی سی تاریخ بتا دیتا ہوں کہ دارالعلوم ٹنڈو اور لیار سے کتنے حضرات گئے. پھر دارالعلوم ٹنڈو اور لیار سے دارالعلوم کراچی بنا, جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن بنا, پھر جامعہ فاروقیہ بنا, پھر دارالفتاح والارشاد اور جامعہ رشید بنا, پھر جامعہ بنوری ٹاؤن سے جامعہ بنوریہ بنا, اور جامعہ فاروقیہ سے مولانا منظور مینگل صاحب کا مدرسہ بنا, مولانا یوسف کشمیری صاحب کا مدرسہ بنا. پھر وہاں سے اسی طریقے سے کتنے مسائل میں کتنی تنظیمی سطح پہ اختلافات ہوئے. خود جمعیت علماء اسلام میں کتنے اختلافات ہوئے. پہلے جمعیت علماء اسلام تھی, پھر اس کے بعد جس کے مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے, اس کے بعد پھر حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات آ گئے. اور اس کے پھر بڑے تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا عبداللہ درخواست صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہے, اور اسی میں پھر مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب بھی الگ ہوئے, یہ سب کو معلوم ہے. جی. اور پھر اس کے بعد پھر مولانا عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ علیہ, ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی جب جمعیت علماء اسلام کے 2 گروپ بنے. ایک گروپ کے بڑے مولانا فرمان صاحب تھے, جنرل سیکرٹری وہ تھے, اور دوسرے گروپ کے امیر مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور اس کے جو جنرل سیکرٹری تھے مولانا سمیع الحق صاحب تھے. تو یہ بھی ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد پھر جمعیت علماء اسلام سین گروپ, جمعیت علماء اسلام فا, جمعیت علماء اسلام قاف, جمعیت علماء اسلام نون, جمعیت علماء اسلام حقیقی گروپ, جمعیت علماء اسلام سینئر گروپ, جو مولانا صاحبزادہ عبدالرحیم نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو کتنے مواقع پہ مختلف ادارے بنے, مختلف جماعتیں بنی, مختلف تنظیمیں بنی. خود اس کو دیکھ لیں, ختم نبوت کو دیکھ لیں, کتنے اس کے حصے بن گئے. اور اس سب کے میں کبھی بھی ایسا بائیکاٹ نہیں ہوا جیسے ہمارا بائیکاٹ ہوا ہے. تو مجھے ایک بہت زیادہ اس پہ سوال کھڑا رہتا ہے میرے سامنے. میں ایک گلہ رکھتا ہوں کہ میں تو آپ ہی کا بچہ تھا, آپ ہی کے مدرسے کا تھا, اور میں نے کوئی بھی ایسی کام نہیں کیا تھا جو کام الگ سے میں نے مجمع العلوم اسلامیہ بنانے کا کیا تھا. اس وقت میں نے تمام بڑے حضرات کو خطوط بھی لکھے, 10 وجوہ لکھی کہ اس وجہ سے میں مجمع کو الگ میں کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارا تعلیمی نظام ہماری مجبوری ہے. وہ ہم نے لکھ کر بھی دی. میں نے الگ الگ تقریباً سب سے ٹیلی فون سے بالمشافہ بھی بات کی. سب نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو وفاق سے نہیں نکالیں گے, وفاق کے اندر ہی مجمع کو رکھیں. اچھا, یہ باقاعدہ مجھ سے کہا گیا. وفاق سے بھی بات کی آپ نے؟ ہاں, وفاق کے حضرات سے بات کی. میں اب نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن سب سے, اور جو سب سے زیادہ اس میں فعال تھے ان سے 10 منٹ میں نے ایک دن پہلے ٹیلی فون سے بات کی کہ یہ مجمع بھی آپ ہی کا ہے, آپ کی سرپرستی میں رکھیں. مجھے کوئی شوق نہیں, لیکن اس کا نظام تعلیم وہ ہونا چاہیے جو اس وقت ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں باقی اس کی سرپرستی کوئی بھی کرے, مجھے کوئی وہ نہیں. اس کے بعد سے میں نے بار بار اس بات کی درخواست کی کہ کوئی ایک کمیٹی بنا دیں جو میرے پاس آ جائے. میں تفصیل سے بتا دوں گا کہ یہ میں نے کس بنیاد پہ لیا ہے, یا کمیٹی بنا دیں, مجھے بلا لیں, میں اپنی کمیٹی کے ساتھ آ جاؤں گا, میں پورا بتاؤں گا. اور اگر اس پر بھی آپ کو اطمینان نہ ہو تو مجھ سے حلف لے لیں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لے لیں. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی میں نے اگر یہ وفاق المدارس کے خلاف یہ کام کیا ہو, میرا مقصد یہ کہ وفاق المدارس کو توڑنا ہے, اس کو نقصان پہنچانا ہے, تو میرا نسب ہی, میں نے اس حد تک بات کی ہے کہ میں اس شخص کو حلالی النسب نہیں کہہ سکتا, یعنی جو علمی نسب ہے اس کا وہ خراب نسب ہے. تو یہاں تک میں نے بات کر دی. پھر میں نے یہ بھی کہا اور کھلا کھلا کہا کہ مجھے حرم شریف میں لے جائیں,
بیت اللہ کے سامنے کھڑا کر کے وہاں مجھ سے حلف لے لیں، اور اگر اس پر بھی نہ ہو تو مجھے معاہدہ شریف ملے جائیں، وہاں جا کر کون ایسی بات کر سکتا ہے؟ تو اس کے باوجود اتنا بڑا بائیکاٹ اتنے بڑے پیمانے پر، تو یہ مجھے بہت حیرت میں ڈالتا ہے۔ اور میں ظاہر ہے کہ گلہ اور شکوہ تو اپنوں سے ہوتا ہے، تو میں ایک گلہ رکھتا ہوں، ایک شکوہ رکھتا ہوں اپنے بڑوں سے، اپنے بڑے حضرات سے، اور جتنی میں نے بڑوں کی صحبت اٹھائی ہے، جتنے بڑے بڑے حضرات کی خدمت میں میں نے وقت گزارا ہے، اور جتنے بڑے اکابر کا مجھے سرپرستی حاصل رہی ہے، تو میں اس کی بنیاد پہ گلہ رکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ تو میں اپنے بڑے حضرات سے یہ گلہ رکھتا ہوں کہ ایسا تو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو خدا نخواستہ دار اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ میں نے اتنے بڑے پیمانے پر ادارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں، تنظیمیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہیں، نئی تنظیمیں بنتی ہوئی دیکھی ہیں، بڑے بڑے حضرات کو تنظیموں سے الگ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں نے اپنی اس پوری 65 سالہ زندگی میں کبھی اس قسم کا بائیکاٹ میں نے نہیں دیکھا۔ تو میں اس پہ بہت سوچتا بھی رہتا ہوں، اور اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، مجھے اس کی اطلاع ہو جائے تو میں انشاءاللہ اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہوں گا انشاءاللہ۔ حضرت بہت شکریہ اس وقت کے لیے۔ اور ناظرین محترم، میں ایک آپ کو ابھی سے بتا دوں، انشاءاللہ بہت جلد ہم حضرت کے ساتھ ایک نشست کریں گے۔ ہم نے درخواست کی ہوئی، اللہ کرے وہ منظور ہو جائے، آپ بھی دعا کیجیے گا۔ حضرت کا جو پورا علمی سفر ہے، اور جس طرح بھی ایک حوالہ بیچ میں آیا کہ بڑے بڑے حضرات کی صحبت کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ کون کون سے حضرات تھے، کون کون سے بزرگان سے حضرت نے استفادہ کیا، ان کی زیارت کی، ایک طویل فہرست ہے جو آپ سب کو سننی چاہیے، اور یقیناً آپ کے لیے بڑی وہ زبردست یادیں ہوں گی۔ تو وہ نشست بھی ہم جلد آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور جو آپ نے بات آج بڑی کھل کے باتیں ہو گئیں آپ کے سب سے اہم سوال پر، تو امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے، دل کے کانوں سے سنیں گے، اور آگے بھی پہنچائیں گے، اور مزید آپ کو کوئی سوال ہے تو ہمیں بتا دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔